हादियो रहनुमा हमारे उलमा। हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फरमाए। जो कुछ सीखें उस पर रब कायनात मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अज़मत आलिशान है, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलात। क़यामत के दिन मेरे करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती जमील साहब हैं। हज़रत आपको खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सवाल पहला है और SMS से ही हम आगाज़ करते हैं। बीसियाँ डाली जाती हैं, कमेटियाँ डाली जाती हैं और उसमें बाज़ बीसियाँ जो हैं वो बोली की बीसियाँ होती हैं कि जिसमें बोली लगाकर लोगों को दी जाती है। कुछ लोग तो बाकायदा जो एक आम नॉर्मल तरीक़ाकार कि जिसमें वो जिसकी पर्ची आए उसी के नाम का उसकी कमेटी खुल गई, पूरे पूरे पैसे उसको मिल जाएंगे, या बाहमी रज़ामंदी से पहले से ही तय कर लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये नंबर तय हैं और वो उनको मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारोबारी जगहों पर भी या आमतौर पे लोग BC डालते हैं कि जिसमें बोली लगती है और वो एडमिन को पैसे गोया के जाते हैं जो उस BC का एडमिन होता है। तो जितने पैसे जो कम कर देगा तो उसी को ही मिल जाती है। अब 10 लाख के BC है तो 9,80,000 मिलें, किसी को 9 लाख मिल रहे हैं। तो यूँ क्या कहते हैं आप इसकी शरीयत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बोली वाली BC है इसके अंदर ये होता है, यानी जो आम ख़रीदो फ़रोख्त से उलट होता है यहाँ पे मामला। ख़रीदो फ़रोख्त जो बोली वाली है उसमें जो ज़्यादा कीमत देगा उसके साथ सौदा कर लिया जाता है जी। तो इसको कहते हैं हल मिन मज़ीद पे मैं यज़ीद, यानी जो ज़्यादा कीमत देगा उसके साथ सौदा किया जाए। तो ये तो जायज़ है। ठीक है कि एक आदमी अपनी चीज़ बेचे कि भाई ये आइटम की जो सबसे ज़्यादा कीमत देगा मैं उसके हाथ पे फ़रोख्त करूँगा। सही। ये जो आपका बोली वाली BC इसके अंदर मामला उलट कि जैसे आपने कहा कि 10 लाख रुपए टोटल अमाउंट होगी जो कमेटी खुलने पर ये दी जाती है। लेकिन अब जो मेंबरान हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा कम रकम लेने पर एग्री होगा उसको तरजीह दे दी जाएगी। अब कोई कहता है मैं 9,80,000 आप मुझे दे दें, मैं पूरे 10 लाख भरूँगा। ठीक है, रूटीन वाइज जो भी कीमत दी जाती है पर मद जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी उसके मुताबिक। तो अब कोई कहता है मैं 9.5 लाख रुपए आप मुझे दे दें, मैं ये BC ले लेता हूँ तो मैं 9.5 लाख रुपए लेकर 10 लाख पूरे अदा करूँगा। इसी तरह कोई जिस ज़्यादा हाजतमंद है उसने और नीचे ले आया कि मैं 9 लाख रुपए में इस BC को ले रहा हूँ और भरूँगा पूरे 10 लाख रुपए। तो ये जो सूरत है ये एक कर्ज़, चूँकि कमेटी जो है ये कर्ज़ है। अब जिसको 9 लाख रुपए मिल रहे हैं वो मकरूज़ बन रहा है। ठीक। अब 9 लाख रुपए वसूल करके जो सबसे आखिरी यही था जिसने सबसे ज़्यादा यानी कमी की, तो 9 लाख रुपए जितने डिमांड की कि मुझे दे दें मैं 10 लाख भरूंगा, तो उसको 9 लाख रुपए मिले कर्ज़ा। कर्ज़ा मिलने के बाद अब ये जो हर महीने मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये इस किस्त जमा करानी है या 50,000 रुपये किस्त जमा करानी है, तो इस तरह ये शेड्यूल के मुताबिक देगा पूरे 10 लाख रुपये देगा पूरे 10 लाख रुपए। लेकिन इसको रकम जो मिली है वो 9 लाख रुपए मिली है। तो कर्ज़ देने वाले को ये फ़ायदा हासिल हो रहा है कि उसने 9 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए वसूल किए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हासिल हुआ। तो ये है कर्ज़ पर नफ़ा मुकर्रर करना, और कर्ज़ पे नफ़ा तय करके मुकर्रर करके फिर कर्ज़ की अदायगी करना, ये सूदी कर्ज़ हुआ। और जो
جو قرض والی اماؤنٹ ہے وہ تو واپسی دی جائے گی، لیکن قرض کے اوپر جو مزید رقم ہے یہ سود ہے، ربا ہے، اور سود حرام کام ہے۔ لہذا بولی لگا کر کم سے کم جو کمیٹی کم سے کم رقم میں حاصل کرے گا اور پھر رقم پوری زیادہ ادا کرے گا تو یہ ایک سودی قرض والی صورت بنے گی، اور یہ اس طرح بولی لگا کے قرض لینا اور اس پر مزید زیادہ رقم وصول کرنا یہ ناجائز ہوگا۔ ایسی بیسیاں ڈالنا، چلانا، ایسی کمیٹیوں کے ممبر بننا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور نارمل جو عام طور پہ بیسیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کسی؟ اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نارمل ایک قرض ہے۔ ٹھیک ہے، جس کی کمیٹی کھلی، جیسے 10 لاکھ روپے کی کمیٹی کھلی، 10 لاکھ روپے اس کو دے دیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کی بی سی کھلتی ہے عام طور پہ اب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس مہینے یا تو آپ جمع کرا دیں یا جمع نہ کرائیں، بقایا لوگوں کی رقم آپ کو ہم دے دیتے ہیں، تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں کمی بیشی یہ والی نہیں ہے؟ اس میں کمی بیشی نہیں ہے، جتنا قرضہ لیا اتنا اس کو ایڈمن کو جمع کروانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی سوال۔ اگر کسی شخص کو نماز میں اتنی دیر تک کھانسی آتی رہتی ہے کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر جاتا ہے، تو اب آیا کہ سجدہ صاحب وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس بارے میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی، کھانسی کا عرضہ ہوا تو یہ جو اس طرح کے عوارض جو طبعی طور پہ عوارض لاحق ہوتے ہیں، جیسے جس میں سے انہوں نے کھانسی کا ذکر کیا، تو بعض اوقات ہچکی بہت زیادہ بن جاتی ہے، تو اس طرح کی صورت جس کے اندر آدمی قراءت کرنے سے رک گیا، بعض لوگوں کو جماہی آتی ہے اور جماہی ہونا ہی چاہیے کہ اس کو ضبط کرے، لیکن وہ اگر نیند کا شدید غلبے والی کیفیت ہو اور اس میں جماہی بہت زیادہ اگر کسی کو آ رہی ہو تو اس کا دورانیہ بھی اگر لمبا ہوا، یعنی ایسی طبعی عوارض جس کے روکنے پہ آدمی قادر نہیں ہے، تو ایسے طبعی عوارض کی وجہ سے اگر قراءت میں تاخیر ہو گئی، 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ نہیں پڑھ پا رہا اور اسی عوارض کے اندر یہ وقت گزر گیا، تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں اس طرح کے کھانسی کے حوالے سے کوئی گلا خراب ہو گیا، کوئی چیز گلے میں اٹک گئی اور وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ صحیح طرح پڑھا جائے اور نہیں پڑھ پا رہا، اور اس دوران وہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جاتا ہے، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز بغیر سجدہ سہو کیے یہ ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ عوارضات ہیں، اور یہ طبعی ایسے عوارضات ہیں جس سے مطلب آدمی بچ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، یہ اختیار سے نہیں کر رہا۔ اب اگر یعنی بعض اوقات یہ عادت بھی بنا لیتے ہیں یا بنتی ہے کہ کھانسی کرنی ہے تو وہ بڑی زوردار کھانسی کرنی ہے پوری گھر جو مسجد کے اندر نا۔ اچھا، پھر یہ آپ غور کیجئے گا، جیسے سجدے سے اٹھیں گے دوسری رکعت، یہ اسی طرح چوتھی رکعت کے لیے، تو پورے قیام میں آپ کو آوازیں آتی رہیں گی۔ اس میں ایک تو موسم کا فرق تو پڑے گا کہ نارمل ہمارے جسم میں جب ایک دم ٹھنڈک کا اثر اچانک جس کو ہم کہیں پڑتا ہے تو اس میں سینہ جام ہونے کی شکایاتیں، یہ لوگوں کے یعنی بلغم پیدا ہونے کی شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو یہ موسم کے اثرات ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اثرات میں ایک تو سب یا ان میں سے اکثر ایسے ہوتا ہے، پھر پنکھے نہیں چل رہے تو یوں بھی شور ایک پنکھوں کا وہ نہیں ہے تو سناٹا، خاموشی۔ اب اس میں ایک آدمی کی بھی کھانسی جو ہے نا وہ محسوس ہوگی، اور دوسرے کو بھی محسوس یوں ہوتی ہے کہ اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کھانسی کروں۔ جی، تو یہ میرا سوال اصل بیسک کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک تو واقعی عارضہ ہوا، اور ایک یہ جو اپنی عادت اور پھر اپنی اس چیز کو بلند آواز کرنا، اس میں زیادہ نارمل بھی کھانسی یا گلے کی خراش، یہ وہ معاملات کو کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پڑھنے کی حاجت ہے، بلکہ زیادہ تو امام پڑھتے ہیں، امام کو اتنی نہیں ہو رہی۔ اگر امام کو جس دن اتنی کھانسی ہوگی شاید اس کو فارغ کر دیں گے کہ یار اس کی تو مائک اور پوری مسجد کے اندر جو آواز ہے، تو اتنی اگر اس کھانسی اگر آئی امام کو تو کیا کہیں گے لوگ؟ تو اس میں بلا وجہ کے اوپر کچھ میں اس میں یہی ہے کہ کھانسی جو ایک طبعی عارضہ ہے جس سے شور پیدا ہوتا ہے، چھینک ایک طبعی عارضہ ہے جس سے ایک شور پیدا ہوتا ہے،
تو کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں مسجد کے اندر ہوں تو اور زیادہ احتیاط کریں کہ شور نہ ہو، اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک احتیاطی پہلو ہے کہ آواز پیدا نہ ہو. کوشش کریں کہ کم سے کم آواز، یعنی کھانسی کو روک نہیں پائیں گے لیکن جتنا ساؤنڈ آواز کم کر سکتے ہیں اتنا کریں. چھینکنے کا بھی معاملہ ہے کہ چھینکنے میں بعض اوقات آدمی بالکل بے احتیاط ہو جاتا ہے، وہ اور زوردار طریقے سے چھینک لیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی آواز کو ضبط کر سکتے ہیں. ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا چہرے کے قریب ہاتھ کر کے آواز کو تھوڑا دھیما، تھوڑا سا سر کو جھکا کے، اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا جو کنٹرول میں آ جاتی ہے چیز. بالکل ٹھیک. ایک یہ ہے کہ آپ کنٹرول ہی نہیں کر رہے ہیں، اب بغیر کسی ضبط کے آپ بس چھینکے جا رہے ہیں، کھانسے جا رہے ہیں، تو ایک تو یہ ویسے بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ اگر بھری محفل میں، مجلس میں یا کسی آفس میں سیٹ صاحب کے سامنے اگر ہم کوئی درخواست لے کے گئے ہیں، اسی دوران ہمیں کھانسی آ رہی ہے، تو ہم وہ انداز کھانسی کا نہیں ہوگا، بلکہ ضبط کریں گے، کوشش کریں گے اسی میں کھانسی ہماری کنٹرول میں ہو جائے. آواز بیٹھ رہی ہے تو گلے کو متبادل طریقے سے ہم سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت زیادہ تیز آواز میں ہم نہیں کھانسیں گے. کیونکہ ہم مجلس کے آداب، مینرز وغیرہ کو سامنے رکھے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دربار ہے وہ زیادہ اس بات کا لائق ہے کہ ہم وہاں ان آداب کا خیال زیادہ رکھیں. تو جس کو واقعتاً عارضہ ہے کھانسی کا، ٹھیک ہے، چھینک کا، اس کا معاملہ الگ ہے کہ وہ بھی کوشش کرے کہ ضبط کرے. لیکن جس کو حاجت ہی نہیں ہے، بلا ضرورت وہ کھانس رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے آداب کا اس نے خیال نہیں کیا. حتی الامکان برداشت کرنے کی کوشش کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کھجلی ہو رہی ہے تو کھجلی فوراً ہوئی، فوراً ہم نے بچا لی. اگر ضبط کر سکتے ہیں تو ضبط کریں. اب ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے تو پھر ضرورتاً ہاتھ کا استعمال کیا جائے. نماز کے اندر حرکات، سکنات، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جو نماز کی کیفیات ہیں، جیسے ہاتھ باندھنے کی کیفیت ہے تو ہاتھ صحیح طریقے سے نماز میں جو کیفیت ہے اس طرح باندھیں. ہاتھ اتحیات میں جہاں رکھنے وہاں رکھیں. بلا ضرورت کوئی جسم کے اندر حرکت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت تفصیل سے آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہے. بعض صورتیں تو جمیل صاحب بہار شریعت میں جو وہ بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جن میں کھانسنے کی وجہ سے نماز کے فساد والی جو حروف کا پیدا ہونا یا اس طرح، تو ان میں بھی اور زیادہ احتیاط کی حاجت اور ضرورت ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو قضا نمازیں پڑھنے کا طریقہ ہے وہ ہر نماز کے ساتھ پچھلی ایک نماز پڑھی جائے گی، یا ایک ہی مرتبہ بنا عشاء کے بعد کھڑا ہو، یا ساری نمازیں جو 5 بقایا ہیں وہ پڑھ لے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال. محمد عارف اتاری باگڑیاں کوہنا سے عرض کر رہا ہوں. میں مریض ہوں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو مفتی صاحب ارشاد فرما دیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ جزاک اللہ خیرا. جی، قضا نمازیں ایک ساتھ ہی پڑھ لیں یا ہر نماز کے ساتھ ایک ایک پڑھ لیں؟ قضا نماز کے ساتھ عوام میں جو مشہور ہے نا کہ ظہر کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے تو اس کو ظہر میں پڑھیں گے، عصر کی قضا ہوئی تو عصر میں پڑھیں گے. ایسا نہیں ہے. جب کسی نماز کا وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، اور بہت ساری نمازیں پچھلے عرصے کی آدمی کے ذمہ باقی ہیں، تو اب اس کے اوپر ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے. اب وہ چاہے تو یوں کر سکتا ہے کہ پوری کاؤنٹنگ کرے کہ جب سے میں بالغ ہوا اب تک. بعض اوقات بندہ کچھ عرصے نماز پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، یا کچھ نمازیں پڑھتا ہے دن بھر میں کچھ نہیں پڑھتا. تو جو نمازیں نہیں پڑھیں ان کا غور کرے، اندازہ کرے، اور اندازہ کرنے کے بعد ان کو ادا کرنا شروع کرے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ساری فجر پڑھ لیں، چاہے ظہر پہلے پڑھ لیں، چاہے فجر، ظہر، عصر، یوں وتر تک. یہ روزانہ 6 نمازیں بنیں گی، 5 نمازیں فرض اور 6ٹھی نماز وتر کے 3 رکعتیں. تو یہ کوشش کرے جلدی جلدی قضائے عمری ادا ہو جائے. اب یہ بھی ایک روٹین کسی حد تک بہتر ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ایک ایک دن کی نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن اس طرح اگر 10 سال کی نمازیں باقی ہیں تو اس طرح تو 10 سال لگیں گے اس کو ادا ہونے میں. تو کوشش کریں کہ روزانہ اگر 1 گھنٹہ نکل آتا ہے تو جس میں آپ 2-3 دن کی نمازوں کو قضا کر سکتے ہیں یوں کریں. چھٹی والا دن ہوتا ہے، چھٹی والے دن میں 2-3 گھنٹے نکال لیں تو
जैसे रात में टाइम निकाल लिया और रात जल्दी उठ गए, 2 बजे उठ गए, तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, फजर तक आपके पास टाइम है जैसे आजकल। अब उसके बाद इतवार छुट्टी का दिन है तो इतवार आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम कर लें, तो एक लंबा टाइम आराम करने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह वक्त निकालें ताकि जो क़ज़ाए उम्री है वो जल्द अज़ जल्द अदा हो जाए। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि फ़जर में फ़जर पढ़नी है, ज़ोहर में ज़ोहर की क़ज़ा करनी है। आप चाहें तो इशा की नमाज़ के बाद 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जिस कदर ज़्यादा हों नमाज़ों की क़ज़ा उतना आपके लिए बेहतर है कि आप जल्द अज़ जल्द क़ज़ाए उम्री के इस अहम कर्ज़ को अदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये कुछ ज़रूरी नहीं कि उसी नमाज के साथ। जी जी, ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, क़ज़ा नमाज़ें हैं और इसमें 5 जो नमाज़ें हैं फ़र्ज़ हैं उनके फ़राइज़ और 6ठे वितर, यानी इशा की नमाज़ जब पढ़ेंगे तो 7 वितर की नमाज़ भी। तो यूँ ये दिन भर के अंदर बाद लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि सुन्नतें वगैरह भी, जिसकी इतनी क़ज़ा उम्र है तो उसको क्या करना है। तो सुन्नत वगैरह की क़ज़ा नहीं होती, बल्कि आपको उसी तरह ही 2 फ़र्ज़ हैं फ़जर के, तो 2 फ़र्ज़ फ़जर के क़ज़ा करने, 4 आपने ज़ोहर के, 4 असर के, 3 मगरिब के, 4 इशा और 3 इसके वितर, यूँ क़ज़ा उम्री की जाती है। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की जो सुनते हैं अगर नमाज कज़ा हो जाए तो क्या वो पढ़ी जाएंगी कि नहीं पढ़ी जाएंगी? सही, उसी दिन की फ़जर की अगर रहती। अगर किसी ने आज किसी की आंख नहीं खुली और फजर का वक्त गुज़र गया और फजर के वक्त गुज़रने के बाद अगर किसी की आंख खुलती है तो ज़हवे कुबरा से पहले बेहतर है कि सुन्नत फ़जर भी अदा कर ले, फिर फ़र्ज़ अदा करें। और कभी ऐसा होता है कि हम जमात के लिए लेट पहुँचे और इमाम साहब आखिरी रकत में हैं और हम अगर सुन्नत पढ़ेंगे तो जमात फ़ौत हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी जमात में शामिल हो जाएं। ठीक है, और जो सुन्नतें रह गई हैं इन्हें सूरज तुलू होने के बाद जब 20 मिनट जो मकरू वक्त है वो दौरानिया गुज़र जाए, मकरू वक्त ख़त्म हो जाए, तो अब उन सुन्नतों को अदा करना चाहें तो अदा कर सकते हैं, बेहतर है। लेकिन अगर कोई अदा नहीं करता सुन्नतें तो गुनाहगार नहीं होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सुन्नत फ़जर फ़र्ज़ों से पहले ही अदा करने का मौका मिल जाए, या लेट हुए तो जमात के दौरान हम अदा कर सकते हैं, तो पहले सुन्नत अदा कर लें फिर जमात में शामिल हो जाएं। ठीक है, जबकि जमात मिल जाए, ये जमात मिलने का इम्कान है तो ही हम सुन्नत शुरू करें, और अगर जमात निकल जाएगी हमारे सुन्नत पूरी पढ़ने से पहले तो फिर जमात को अहमियत दें और जमात में शामिल हो जाएं और सुन्नत मकरू वक्त ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे। और अगर रकत जाएगी, यानी ये पता है कि जमात नहीं जाएगी लेकिन पहली रकत तो चली जाएगी या दूसरी भी चली जाए, लेकिन जमात का गालिब गुमान है कि मिल जाएगी, तो इस सूरत में जो फ़जर की नमाज का ख़ास हुक्म है ये फिर सुन्नत फ़जर पढ़ ले। सुन्नत फ़जर पढ़ेगा फिर जमात में शामिल होगा, चाहे अत्तहियात में शामिल हो। इसके अलावा जो फ़जर की नमाज के अलावा दीगर नमाज़ें हैं उनके अंदर अगर पहली रकत के रुकू फ़ौत होने का ख़तरा है तो फिर सुन्नतें इस टाइम ना पढ़ें कि जिसमें ज़ोहर की इमाम साहब रुकू में चले जाएंगे और रुकू में हम शामिल नहीं हो पाएंगे पहली रकत के। तो अगर इतना ड्यूरेशन है कम तो फिर अभी सुन्नतें ना पढ़ें। इस दौरान आप ज़िक्र अस्कार करते रहें, इस दौरान आप पहली सफ़ में जाके बैठ जाएं, इंतज़ार करें। तो जो नमाज का इंतज़ार में बैठा होता है वो भी नमाज के हुक्म में है, तो यूँ आपको इंशाल्लाह नमाज के सवाब मिलेगा। ठीक है, कुछ मैसेज भी हैं, लेकिन एक सवाल हमारा, कुर्सी पर जो भाई पूछ रहे थे नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अगर कोई कुर्सी पे नमाज़ पढ़ता है तो और उसको कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त शरई एतबार से हासिल हो गई है, तब भी बेहतर ये है कि जमात के दौरान अगर ये कुर्सी पे नमाज़ पढ़ेगा तो इसको चाहिए कि कोने में अपनी कुर्सी लगा के फिर जमात में शामिल हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ये कुर्सी लेके भी बाज़ नमाजी सफ़ के दरमियान में आ जाते हैं, जिनकी वजह से फिर जो रुकू सुजूद करने वाले हैं पूरे एक सफ़ का एक निज़ाम थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो जाता है। बाज़ औक़ात कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने वाले खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, कुर्सी खाली है, वो कुर्सी से आगे खड़े हुए होते हैं और पूरी सब पीछे खड़ी, पूरी सब अपनी जो सफ़ का एक लाइन है उसमें खड़ी है, लेकिन ये कुर्सी का 1-1.5 फीट का जो फासला आगे है उससे आगे खड़े होते हैं। जब रुकू का मरहला आता है तो रुकू कर लेते हैं, सजदे का मरहला आता है फिर बैठते हैं। तो ये एक ज़ाहिरी तौर पे देखा जाए तो ये सफ़ मुनक़ते होती हुई नज़र आती है। तो इसलिए ऐसा अंदाज ना हो, तो अगर कुर्सी के बजाय ज़मीन पर बैठ के नमाज़ पढ़ने की पोजीशन बनती है तो ये सबसे अच्छी सूरत है। कुर्सी ही ज़रूरी नहीं है। जब कुर्सियाँ
رائج نہیں ہوئی تھی مساجد میں، تب بھی لوگ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے تو باقاعدہ نارمل بیٹھتے، زمین پہ عام طور پہ. تو اگر زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی صورت ممکن ہے تو وہ اختیار کریں اگر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی گنجائش بنے. کرسی ایک صورت ہے جن کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا زمین پر مشکل ہو رہا ہے تو وہ بھلے کرسی استعمال کر لیں، لیکن بہتر صورت وہی ہے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والی. یعنی مختلف آزار ہو سکتے ہیں. بعض کو کھڑے ہونے کا پرابلم ہے تو اس کو کہیں گے بیٹھ کے پڑھ لو. اب وہ بیٹھنے میں زمین پر بیٹھ کر یعنی اور براہ راست سجدہ بھی کر لے زمین پر. اور اب کوئی ایسا شخص ہے جس کو زمین پر بیٹھنا یا زمین پر سجدہ کرنا ہی اس کے لیے سجدہ کرنے کا پرابلم ہے کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکتا. جی جی. اور کسی کو کمر کا پرابلم ہے، بعض کو ایسے گھٹنوں کے معاملات ہوتے ہیں، بیرون ملک کے سوالات چونکہ موصول ہوتے ہیں. تو آج ایک سوال تو پکچر نہیں میں میرے پاس تھی ورنہ میں دکھاتا، تو وہاں کسی مسجد کی پکچر بھیجی، کسی نے سوال پوچھا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا باقاعدہ کرسی، جی جی. کرسی نہیں ہے لیکن وہ کرسی نواز چھوٹی سی کرسی بنائی کہ اتحیات میں بھی بیٹھنا ہے نا تو وہ لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں. یعنی باقاعدہ اس کی وہ پکچر ہوتی نا تو سارا منظر سامنے ہوتا ہے کہ وہ کیا یعنی سجدہ کر رہے ہیں پراپر. اور وہ کوئی ایسی حائل چیز نہیں ہے یعنی بس جیسے اتنی سی یہ آئی پیڈ ہے بس اتنی سی وہ جگہ، اور آپ یوں سمجھیں کہ اتنی اونچی بنی ہوئی ہے جیسے عام زمین پر ہی بیٹھ کر کوئی زمین پہ کام کیے جاتے ہیں جیسے چھوٹا پٹرا کہہ رہے ہیں اس کو، اسٹول ٹائپ کا نا، تو وہ یوں اتنا تھا. اور آدمی یوں پاؤں ہیں یہ پاؤں ہیں، یہ پوری نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جب اتحیات میں آیا تو اس پہ بیٹھ گئے. اب یہ کیوں بنایا گیا اور باقاعدہ پراپر بنے ہوئے یہ کیوں بنا کہ یہ اس لیے کہ وہ شاید ذہن بن گیا کہ آپ وہ پینٹ شرٹ ہیں تو پینٹ شرٹ والا اس کی جو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ معاملہ، تو اس وجہ سے وہاں پہ انہوں نے یہ یعنی سجدہ بھی زمین پہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتحیات میں جو بیٹھنا ہے وہ تھوڑا سا یوں کر کے، ان کی جو تصویر بھی آ رہی تھی نا وہ یوں کر کے بیٹھ کے، تو اس طرح یعنی جو سنت طریقہ ہے کہ وہ نہیں، الٹا پاؤں بچھا کر جی ہاں بندہ اس پر بیٹھے، جی ہاں، اور سیدھا پاؤں کھڑا کریں، جی ہاں. تو یہ سنت میں حائل وہ پینٹ شرٹ آ گئی، پینٹ شرٹ یا جو بھی اس طرح کے. اچھا سب پہ میں نے تصویر میں دیکھا تو سب میں ہر آدمی نہیں، اس کا مطلب وہ سٹول ٹائپ کا بھی کوئی جو اپنے لیے وہ رکھ رہا ہے اور اس کے اوپر. اب یہ دیکھیں کہ نماز کے اندر یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں ایک یوں بیٹھا ہوا ہے یا دیگر اس طرح. تو بہرحال یہ والا جو تھا تو اس میں چونکہ فرائض اس کے پورے ہو رہے تھے، وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہی ہیں، لیکن بیٹھنے کی جو سنت ہے وہ سنت ترک ہو رہی تھی. کرسی کے بھی جو احکامات بیان کیے ہیں، ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اور قبلہ استاد محترم مفتی فضیل صاحب ان کی تحریر ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، تو یہ رسالہ حاصل کیجئے. اور میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کو یہ پڑھنا چاہیے. اور بیسک آپ کو عارضہ کیا ہے یہ آپ کسی مفتی صاحب سے آپ ڈسکس کر لیں کہ مجھے یہ عارضہ ہے، اگر اس کے مطابق آپ کو رخصت ہوگی بالکل آپ پڑھیے اور آپ کو اس کے طریقہ کار بھی بتا دیے جائیں گے. اور اگر رخصت نہیں ہوگی تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لیجئے اور اپنی نماز آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں نمازیں ہی نہ ہو رہی ہوں. تو بہرحال ان کی خیال رکھیں. کچھ ویڈیو سوال لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پر کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ دیے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں شادی پر کچھ زیادہ پیسے مل جائیں گے. کم پیسے دے کر زیادہ پیسے لینا اور بالکل نہ دینے کی صورت میں ناراضگی کا اظہار کرنا شرعاً جائز ہے؟ اس بارے میں کچھ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی لفافے دیے جاتے ہیں اور ہر جگہ لفافے کا کلچر نہیں ہے، بلکہ پنجاب میں یا جہاں نیوتا سسٹم ہے باقاعدہ، تو یہ چھپ چھپا والے معاملہ نہیں ہے کہ لفافے میں دے کے چلے گئے. وہ جو کچھ ہے بھئی ادھر نکالو، وہ نوٹ بھی گن لیں گے، اصلی بھی ہیں نقلی ہیں کیا ہیں، اور ہاتھ کے ہاتھ لکھا جائے گا. تو باقاعدہ ان کے یہاں ایک بیٹھا ہوتا ہے آدمی، ایک نہیں کئی بیٹھے ہوتے ہیں مل کر، اور پورا ایک بینک کا نظام سمجھ لیں، کیشیئر بھی ہے. تو وہ افراد ہوتے ہوں گے جو سب کو جانتے بھی ہوں گے. جی ان کے پورا کھاتا بنا ہوا پورا ان کے پاس کہ ہم نے فلاں فلاں کو یہ دعوت بھی دی ہوئی ہے اور ہم نے اتنے دیے ہوئے اور آج ہم نے اتنے لینے ہیں. ریسیونگ، بلکہ ایسے لوگ تو اپنی شادیوں سے پہلے اپنی ڈائری چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی ریسیونگ ہونی ہے، اور شادی کا خرچہ بالفعل 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ خرچہ ہے، تو وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ نیوتا کہ ہمارا 6 لاکھ تو یہ ہے، تو وہ سب چیزیں ہیں. تو وہ شادی میں پھر اس میں بہرحال مختلف جگہوں کے مختلف کلچر ہیں. لیکن بھائی نے جو سوال پوچھا ہے نہ دینے کی صورت میں ناراض ہوتے ہیں، کم دے کر زیادہ مانگتے ہیں، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ نیوتا کی جو صورت ہے جہاں پہ یہ نیوتا
सिस्टम चल रहा है तो उमूमी तौर पे इसकी हैसियत कर्ज़ वाली होती है कि जिसमें एक आदमी अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो अब उसके पास आकर कोई बिरादरी का एक आदमी अगर मिसाल के तौर पे 1500 रुपये का लिफाफा उसको देता है तो वो 1500 रुपये लड़की के वालिद या उनका कोई भी नुमाइंदा वो लिख लेगा कि फ़लाँ साहब ने 1500 रुपये दिए हैं। अब इसका मतलब ये उन बिरादरियों में अगर ये सिस्टम चल रहा है कि हम बहन बेटियों की शादी में एक आसानी, ठीक है, एकदम एक आदमी खर्चा करे, इतनी रकम कहाँ से लाएगा, तो ये हमने 1500 दिया, उसने 3000 दिया, उसने 1000 दिया, तो ये इस तरह इसने शादी के जो अखराजात हुए वो निपटा सकता है। अगर जिससे कर्ज़ लिया था तो इस रकम से वो कर्ज़ अदा कर सकता है। तो अब ये जो 1500 रुपये की एंट्री हो गई, इस लेने वाले के जहन में यह है कि जब उसके घर में कोई तकरीब होगी, अब मुझे 1500 रुपये तो कम अज़ कम लौटाने हैं, जो कर्ज़ है कर्ज़ वापसी देना है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि भाई उसने अगर 1500 दिए हैं तो अब मैं 2000 दे रहा हूँ। अब ये 2000 देने वाला जब 2000 उसकी तकरीब में जाकर देगा तो वो अपना रजिस्टर खोलेगा देने वाला, उसमें लिखा होगा कि मैंने फ़लाँ की शादी में 1500 रुपये दिए थे और रिसीविंग कितनी हुई उसकी तरफ से, तो आगे लिखा होगा अदा दिए गए 1500, वसूल पाए 2000, तो आगे बैलेंस या बकाया उधार, अब मुझ पे कितना कर्ज़, अब वो उसके खाते में 500 रुपये कर्ज़ चढ़ गया। तो अब ये जब इसके घर में शादी होगी अगली बेटे की बेटी की, तो अब जब बारात में वो भी आएगा या वलीमा जो भी है वो आएगा, तो अब उसके ज़िम्मे 500 रुपये चढ़े हुए थे, अब वो 1000 रुपये देता है या फिर 2000 देता है, 500 अपने उतारेगा, 1500 2000। अब ये होगा कि 500 रुपये मैंने उतार दिए, अब 1500 रुपये और मैंने इनको दे दिए, ठीक है। तो अब बाज़ बिरादरियों में ये एक दूसरे को कर्ज़ देना, कर्ज़ अदा करना, अगले को फिर कर्ज़ा चढ़ा देना, ये फिर कर्ज़ उतारता है दूसरे पे चढ़ा देता है, तो ये अगर सिस्टम चल रहा है तो ये कर्ज़ है और कर्ज़ लेना देना जायज़ है। लेकिन कर्ज़ जो है वो इसको मिक़राज़ मोहब्बत भी कहा जाता है, मोहब्बत की कैंची, कर्ज़ इससे बना है। तो कर्ज़ लेने देने से बाज़ औक़ात दो भाइयों में, दो दोस्तों में, दो कारोबार करने वालों में ये बाज़ औक़ात ये तसादुम और झगड़े की कैफियत हो जाती है, जैसे कि साहिल मोहतरम के सवाल से भी कि अगर उसने कम दिया तो अब ये जो जिसने 1500 रुपये पहले अदायगी की थी, अब दूसरे ने दावत में आया लेकिन 500 रुपये दे के चला गया, तो अब ये आएगा मैंने इसको 1500 रुपये दिए थे और इसने जब हमारे यहाँ तकरीब इसने 500 दिए हैं, 1500 तो कम से कम इसको देने चाहिए थे, अब इस पे झगड़ा चल रहा है। तो इस हवाले से अगर ये कर्ज़ वाली कोई रस्म है, बेहतर है कि इस कर्ज़ वाली रस्म को कन्वर्ट कर दें एक दूसरे की खैर खाही के लिए, कि अगर हम किसी को 1500 दे रहे हैं तो हम वापसी 1500 या इतनी मालियत का मुतालबा नहीं करेंगे, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, ठीक है। अब अगला हमें हमारी शादी में, हमारी तकरीब में अगर आकर वो 1200 देता है, 1000 देता है, 500 2000, तो वो भी नियत करे मेरी तरफ से गिफ्ट है, तोहफ़ा है, ये कोई कर्ज़ नहीं है। तो इस तरह अगर इसको इस लेन देन को अगर हम गिफ्ट में चेंज कर लेंगे तो ये एक अच्छी सूरत, और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है, यानी कोई कीमत मुतय्यन नहीं है कि गिफ्ट इतने वाला होना चाहिए, जो हस्बे हाल आदमी गिफ्ट दे खुश दिली के साथ वो वाली सूरत बने। तो अब जहाँ पर नाराज़गी का पहलू है तो वो नाराज़गी का पहलू अगर कर्ज़ वाली सूरत में है कि हमने 15,000 रुपये दिए और इसने अभी 500 रुपये दिए हैं, या आया और खा के चला गया, कुछ भी नहीं दिया, तो अब इस सूरत में ये जो 1500 रुपये एक कर्ज़ ज़िम्मे पे चढ़ा है, तो ये कर्ज़ देने वाला अपने कर्ज़ का मुतालबा करने का हक तो रखता है। लेकिन ऐसे मौके पे जिसने कर्ज़ जिसको रकम मिली शादी के मौके पे, तो उसको चाहिए कि इस तरह झगड़ों से बचे और जितना कर्ज़ इसके ऊपर चढ़ा हुआ है अगले शख्स की तकरीब में कम अज़ कम उतनी रकम तो वापसी दे दे, ताकि कर्ज़ के मामले से जान छूटे। अच्छा, वैसे इस तरह के जो मामला बरादरी के तौर पे होते हैं ना, तो वहाँ ये नहीं है कि 1500 दिया और 500 देकर ये चला जाएगा, इसको भी पता है, यानी एक पूरा बरादरी सिस्टम होता है, पूरा एक निज़ाम है, और हर एक आदमी अपनी इज़्ज़त और ये सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहता है और करना भी चाहिए, बिला वजह क्यों अपने आप को ज़िल्लत पे पेश करे। अलमुख्तसर ये हुआ कि 1000 रुपये अगर उसने दिया हुआ था और है नहीं होता सिस्टम, 1500 उसने रिटर्न किया, तो ये सूद नहीं है, ये एक नया कर्ज हो गया शुरू, 500 नया कर्ज, 500 रुपये का नया कर्ज शुरू हो गया और फिर आगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम
کچھ ان شہروں میں بالخصوص آپ کے ہم یہاں کراچی شہر کی بات کریں تو یہاں بھی بعض جگہوں پہ تو برادری سسٹم ہے، لیکن ایک اوورآل اگر ہم بات کریں تو جہاں ایک دوستانہ ہیں یا ویسے ہی بلا لیا فلاں کو بلا لیا، تو اب جو لفافے میں یا کچھ بھی گفٹ دے دیا تو یہ کیا کس زمرے میں تھا؟ عمومی طور پہ جو ہمارے یہاں کا کلچر ہے تو اس میں یہ اس کو گفٹ ہی تصور کیا جاتا ہے. اب وہ حسب حیثیت آدمی پھر لفافے میں رقم ڈالتا ہے. بعض اوقات جس کی تقریب ہے اگر وہ کمزور لوگ ہیں تو ان کی مدد کی نیت سے آدمی زیادہ رقم بھی ڈال سکتا ہے 1000 تک، اور اگر نارمل ہیں تو 500 میں بھی کام چل سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی معظم دینی کو اگر بلایا جا رہا ہے دعوت میں تو اب ان کی طرف سے دعائیں ہی کہ یہ آئیں گے ہماری تقریب کو 4 چاند لگ جائیں گے، بھلے لفافہ نہ دیں، ان کا آنا ہی لفافے سے بھاری ہے. تو بعض اوقات کسی سے لفافے کا انتظار رہتا ہے، بعض کا ہر جگہ نہیں ہے، بعضوں کا لفافے کا انتظار نہیں ہوتا، بس ان کا آنا ہی سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ شخصیات کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن ایک رسم ہے کہ کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی پارٹیسپیٹ ہو جائے. اتنا کم سے کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی میں بالخصوص والد کو ایک ہمارے یہاں کا جب انداز ہو چکا ہے ایک بڑی رقم کے نیچے وہ آ جاتا ہے. تو ہمارے لفافے دینے سے اگر وہ بطور ایک گفٹ دے رہے ہیں، لفافہ دینے سے اس کا ایک بڑا قرضہ ادا ہو سکتا ہے. تو اس اچھی نیت سے اگر دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا. اگر اپنی یہ ہے کہ اس کو دیں تاکہ ہمارے لفافے کو یاد رکھے اور ہمیں عزت دے، تو ایسی مضموم نیتیں نہ ہوں، للہیت کے لیے ہو اور کسی کی خیر خواہی کی نیت سے اگر ہم لفافے میں کچھ اپنی طاقت کے مطابق زیادہ دے دیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب کی نیت اس میں کی جا سکتی ہے. ماشاءاللہ. اور اس میں اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں بھی دے پایا، جیسے انہوں نے کہا ابھی ناراضگی بھی اس کی طرف جاتی ہے، تو یہاں آپ نے ان کو تو سمجھا دیا کہ دیں یا کچھ بھی، لیکن سامنے والا کوئی کسی بھی مجبوری میں تھا یا کیا ہوا، تو وہ نیوتا سسٹم بھی نہیں ہے کہ بطور قرض اس پر کوئی معاملات تھے اس کے، تو اب ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیا؟ بالکل. جب آپ نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ ہماری بیٹی آنے کے لیے آئیں، آپ بارات میں آئیں، آپ ولیمے میں بیٹے کے آئیں، تو اب آپ نے بلایا وہ آ گیا. تو اگر یہ کوئی نیوتا سسٹم نہیں تھا تو لفافہ دینا تو اس پہ لازم نہیں ہے. آپ کی تقریب میں شریک ہو جانا تو یہ بھی ایک آپ کی تقریب کو بہتر بنانے کی ایک صورت ہے. دعوت قبول کر لی اس نے، دعوت قبول کر لی ہے تو اس کا احسان مانا جائے. ٹھیک. اگر کوئی بھی نہ آئے تو آپ کی تقریب سنی رہ جائے گی. تو لوگ اگر آ رہے ہیں اور کچھ لفافہ دیے بغیر جا رہے ہیں تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو بڑی فیملی کو لا کے اور لفافہ 500 روپے والا دے رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دونوں طرف مطلب ایک دوسرے کی خیر خواہی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے. اور تحادو تحابو یہ ہمیں اصول حدیث پاک سے ہی ملا ہے کہ تم تحفہ دو اور دونوں طرف سے تبادلہ ہو، کہ اس سے تمہارے مابین دونوں طرف وہ محبت بڑھے گی. تحفہ دینے سے آپس میں یہ محبت بنے گی. اور حسن سلوک بھی کرنا چاہیے. میں تو ان برادری والوں سے بھی کہوں گا جہاں نیوتا سسٹم ہے تو وہ بھی بالکل ایک لکیر کے فقیر نہ بنے کہ بھئی ہمارا 5000 لکھا ہوا ہے، انہوں نے دیا تھا، ہم نے 5500 ہی دینا ہے، 6000 ہی دینا ہے. آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو آپ خیر خواہی کرتے ہوئے کسی اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ، وہ چلو آپ کا جو بھی نظام ہے آپ الگ سے کوئی ان کی مدد کر دیں. یہ ایک جہاں ادلا بدلا جمیل صاحب ہوتا ہے نا، اس کی نوست کہیں یا نہ کہ کہہ سکتے ہیں آپ جی کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یوں کرنا ہے تو میں نے بھی ایسا کرنا ہے، اس نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا. یہ جہاں ادلے بدلے کی سوچ آ جاتی ہے نا وہاں خیر خواہی چلے جاتی ہے. یعنی جہاں یہ لکھت پڑھت اس طرح کی ہے نا کہ بھائی 500 دیا ہے تو میں نے 700 دینا ہے، یہ دیا ہے تو میں نے یوں دینا ہے، تو وہاں خیر خواہی والا جذبہ وہ عموماً مائنس ہو جاتا ہے. اور آدمی یہی سوچتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا، انہوں نے کیا دیا تھا، ہم نے اس کو کیا دینا ہے. تو ہر جگہ ادلا بدلا نہ ہو، کہیں آپ بدلے ہی دیتے رہیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ احسان کرتے رہیں، یا اللہ کی رضا کی نیت رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو عطا فرماتا رہے گا. تو ہر جگہ بالکل ایک وہ لائن نہ کھینچیں کہ ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. اپنے بھائیوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اس طرح کے حسن سلوک بھی آپ ضرور کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آمین بجاہ نبی. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ
पूछ ले हाजिर हो हम, इनकी बात